قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی کچھ خبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی پھلوں کی روزیاں دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ہم شکل لائے جائیں گے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ چونکہ پہلے کافروں اور دشمنان دین کی سزا، عذاب اور رسوائی کا ذکر ہوا تھا، اس لیے یہاں ایمانداروں اور نیک صالح لوگوں کی جزا و ثواب اور سرخروئی کا بیان ہوا۔ قرآن کے مثانی ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہیں، اور صحیح تر قول بھی یہی ہے کہ اس میں ہر مضمون جوڑ ہے، اس کا مفصل بیان بھی کسی مناسب جگہ آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کفر کا، کفر کے ساتھ ایمان کا، نیکوں کے ساتھ بدوں کا، اور بدوں کے ساتھ نیکوں کا ذکر ضرور آتا ہے۔ جس چیز کا بیان ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے مقابلے کی چیز کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو ذکر کر کے اس کی نظیر کو بھی کہیں بیان کیا گیا ہے۔ یہ معنی ہے متشابہ ہونے کے، اور یہ دونوں لفظ قرآن کے اوصاف میں وارد ہوئے ہیں۔ اسے مثانی بھی کہا گیا ہے اور متشابہ بھی فرمایا گیا ہے۔ جنتوں کے نیچے نہریں بہنا اس کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے بہنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نہریں بہتی ہیں لیکن گھڑا نہیں، اور حدیث میں ہے کہ نہر کوثر کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے کعبے ہیں، ان کی مٹی مشک خالص ہے، اور اس کی کنکریاں تولوں اور جواہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے، وہ احسان کرنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ حدیث میں ہے جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں۔ ابن ابی حاتم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، جنتیوں کا یہ قول ہے کہ پہلے بھی ہم یہ دیے گئے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ میوے ہمیں ملے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہ مروی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے یعنی کل بھی یہی دیے گئے تھے۔ یہ اس لیے کہیں گے کہ ظاہری صورت و شکل میں وہ بالکل مشابہ ہوں گے۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک پیالہ آئے گا، کھائیں گے، پھر دوسرا آئے گا تو کہیں گے یہ تو ابھی کھایا ہے، فرشتے کہیں گے آپ کھائیے، تو گو صورت شکل یکساں ہے لیکن مزہ اور ہی ہے۔ فرماتے ہیں جنت کی گھاس زعفران ہے، اس کے ٹیلے مشک کے ہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت غلامان ادھر ادھر سے میوے لا کر پیش کر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں اور پھر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اسے تو ابھی کھایا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں حضرت رنگ و روپ ایک ہے لیکن ذائقہ اور ہی ہے، چکھ کر دیکھیے۔ کھاتے ہیں تو اور ہی لطف پاتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ہم شکل لائیں گے۔ دنیا کے میووں سے بھی نام اور شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن مزہ کچھ دوسرا ہی ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صرف نام میں مشابہت ہے، ورنہ کہاں یہاں کی چیز کہاں وہاں کی، یہاں تو فقط نام ہی ہے۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کے پھلوں جیسے پھل دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھا رکھا ہے، مگر جب چکھیں گے تو لذت کچھ اور ہی ہوگی۔ وہاں جو بیویاں انہیں ملیں گی وہ گندگی، ناپاکی، حیض و نفاس، پیشاب پخانہ، تھوک، رینٹ، منی وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی پہلے حیض سے پاک تھی لیکن نافرمانی سرد ہوتے ہی یہ بلا آ گئی، لیکن یہ قول سندن غریب ہے۔ ایک غریب معروف حدیث میں ہے کہ حیض، پخانہ، تھوک، رینٹ سے یہ پاک ہیں۔ حاکم اس حدیث کو صحیح اور شرط شنہین رحمۃ اللہ علیہ پر بتلاتے ہیں کہ لیکن یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ اس کے ایک راوی عبدالرزاق بن عمر بزیری ہیں جنہیں ابو الحاتم نے احتجاج کے قابل نہیں سمجھا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں،
بلکہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، واللہ عالم۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ اس زبردست نعمت کو دیکھیں کہ نہ یہ نعمتیں فنا ہوں، نہ نعمتوں والے فنا ہوں، نہ نعمتیں ان سے چھینیں، نہ یہ نعمتوں سے الگ کیے جائیں۔ نہ موت ہے، نہ خاتمہ ہے، نہ آخر ہے، نہ ٹوٹنا اور کم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین جواد و کریم بر و رحمت رحیم سے التجا ہے کہ وہ مالک ہمیں بھی اہل جنت کے زمرے میں شامل کرے اور انہیں کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.